ان کا جواب دلچسپ تھا۔ میرے گھر میں 70 کلو واٹ کے سولر پینل لگے ہیں۔ میں ان سے اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کرتا ہوں اور آپڈا کو بھی بجلی بیچتا ہوں۔ یہ ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری تھی۔ میں نے اس پر اچھے وقتوں میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے تھے۔ مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا، میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی بلوں سے بچ گیا، لیکن اس ماہ مجھے بھی 10 لاکھ روپے کا بل موصول ہو گیا اور میں دیر تک بل دیکھتا رہا اور سر پر ہاتھ مارتا رہا۔ یہ بات مجھے ایک کھرپتی بزنس مین نے بتائی۔ یہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں۔ میں نے جواب میں انہیں اپنی کہانی سنائی۔ ہمیں گھر کے لیے 10 کلو واٹ بجلی چاہیے تھی۔ ہم نے 1.5 سال قبل 20 کلو واٹ کا سسٹم لگوایا۔ 10 کلو واٹ خود استعمال کر لیتے ہیں اور 10 کلو واٹ آپڈا کو دے دیتے ہیں۔ یوں ہمارے 1,76,000 روپے آپڈا کے ذمہ واجب الادا ہو گئے، مگر اس ماہ آپڈا نے ہمارے 1,56,000 روپے کاٹ لیے۔ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں آپڈا سے بجلی نہیں خرید رہا، میں انہیں بیچ رہا ہوں۔ میں رات کے وقت بھی اپنی بیٹریوں کی بجلی استعمال کرتا ہوں۔ میرے پاس آپڈا کی بجلی آ ہی نہیں رہی، مگر میں اس کے باوجود اسے بل دے رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ فوراً بولے، سیم ٹو می، میں بھی بجلی نہیں لے رہا، لہٰذا پھر بل کس چیز کا ہے؟ یہ دو مثالیں ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے لاکھوں مثالیں مل جائیں گی۔ ملک میں اس وقت بجلی کے 3 کروڑ 81 لاکھ میٹر ہولڈرز ہیں اور ہر ماہ اتنے ہی بل آتے ہیں، اور اس وقت پورا پاکستان بلوں پر بلبلا رہا ہے۔ عوام میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کو جولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ درست ہے، آج کی صورتحال کے زیادہ ذمہ دار خان صاحب ہیں، مگر پی ڈی ایم کے 16 ماہ کی حکومت نے عمران خان کی گھنٹی اتار کر اپنے گلے میں باندھ لی، لہٰذا یہ آج کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان حالات میں اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو انہیں خوفناک سیاسی مخالف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ عوام سے ووٹ نہیں مانگ سکیں گے، یہ عوام میں نہیں نکل سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے 4 بڑے ذمہ دار ہیں۔ پہلے ذمہ دار جنرل پرویز مشرف اور شوکت عزیز ہیں۔ ان کے زمانے میں پاکستان میں $1.5 آئے تھے، جن سے عوام کا لیونگ اسٹینڈرڈ بلند ہو گیا تھا۔ شوکت عزیز نے اے سی، ایل سی ڈی اور کار فنانسنگ آسان کر دی۔ ملک میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز بھی بنے اور موبائل فون کا انقلاب بھی آ گیا۔ نتیجے میں بجلی کی ضرورت اور کھپت بڑھ گئی، مگر حکومت نے بجلی کی پیداوار پر کوئی توجہ نہیں دی۔ چنانچہ 2005 میں خوفناک لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو لوڈ شیڈنگ کا ملبہ ان پر گر گیا۔ یہ اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے دھڑا دھڑ فرنٹس آئل کے رینٹل پلانٹس لینا شروع کر دیے۔ یہ پلانٹس انتہائی مہنگے تھے، ان کے نتیجے میں بجلی بھی مہنگی ہو گئی اور لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی۔ اس دور میں خواجہ آصف نے پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی۔ نواز شریف کا دور آیا تو ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میاں صاحب نے بھی لانگ ٹرم حل کے بجائے فرنٹس آئل اور ڈیزل پلانٹس لگانا شروع کر دیے۔ آئل کے لیے مخصوص ڈالرز کی درکار تھے۔ پلانٹس کے مالکان کے ساتھ ریٹس بھی ڈالر میں طے کر دیے گئے اور انہیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی دے دی گئی، یعنی پلانٹس چلیں یا نہ چلیں، یہ اپنی مطلوبہ پیداوار کے برابر بجلی دیں یا نہ دیں، مگر حکومت کو انہیں پورے پیسے دینا پڑیں گے۔ اس فارمولے سے ملک میں بجلی تو پوری ہو گئی، لیکن خزانے پر بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ آج حکومت کو ہر سال 2310 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں۔ دوسری طرف پاور پلانٹس کے مالکان نے بھی کمال کر دیا تھا۔ فارمولہ یہ تھا، مالکان پلانٹس کے 20% رقم خود ادا کریں گے اور 80% بینکوں سے لون لیں گے۔ مثلاً فرض کریں ایک پلانٹ $100 ملین کا ہے، مالک اس میں $20 ملین ڈالے گا اور $80 ملین بینکوں سے لون لیا جائے گا۔ اب مالکان نے کاغذوں میں اس کی مالک $100 ملین کے بجائے $120 ملین کر دی۔ $100 ملین بینک سے لے لیا اور اپنی جیب سے دہلا خرچ نہیں کیا اور ہر سال اربوں روپے کمانے لگے۔ بجلی کے ساتھ دوسرا ظلم لائن لاسز کی شکل میں بھی ہوا۔ آپڈا کی لائن لاسز 20% تک ہیں۔ ملک میں بجلی چوری بھی ہوتی ہے اور مفت بھی دی جاتی ہے۔ سرکاری ملازمین ہر سال 34 کروڑ یونٹ مفت لیتے ہیں۔ 520 ارب روپے کے لائن لاسز ہیں، جبکہ پچھلے سال 466 ارب روپے کے بجلی چوری ہوئی۔ کیپیسٹی پیمنٹس 2310 ارب روپے ہیں، جبکہ گردشی قرضے 2500 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ صورتحال پچھلے سال تک چھپی رہی، کیونکہ ہم قرض لے کر ملک چلا رہے تھے، لیکن پھر ہمارے قرضے اور سود کی قسطیں کل آمدن کے 85% ہو گیا اور آئی ایم ایف اور دوست ملکوں نے ہمیں قرض دینا بند کر دیا۔ عمران خان کا ان حالات میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ قرضے بھی لے رہے تھے، دوست ملکوں کو ناراض بھی کر رہے تھے اور ملک میں دھیلے کا کام بھی نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت تیزی سے اپنی حماقتوں کا بوجھ تلے دفن ہو رہی تھی۔ مگر عین وقت پر نون لیگ نے عمران خان کا سر چٹان کے نیچے سے نکالا اور خود اس گرتی ہوئی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہمیں آج ماننا ہوگا ہماری آبادی ضرورت سے زیادہ ہے اور یہ بے ہنر اور ناسمجھ بھی ہے۔ 25 کروڑ لوگوں میں صرف 2.5 کروڑ لوگ کام کرتے ہیں اور باقی 22.5 کروڑ انہیں ذلیل کرتے ہیں۔
دو ہماری آمدنی ہمارے وسائل سے 5 گنا کم ہے۔ ہمیں اگر 100 روپے چاہیے تو ہم صرف 20 روپے کما رہے ہیں، باقی 80 روپے کے لیے ہمیں در در بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ 3، ہم توانائی کے لوکل وسائل کے بجائے امپورٹڈ وسائل پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت کا 85% پیٹرول درآمد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 طریقے تھے، ہم اپنی ضرورت کا پیٹرول خود نکالتے یا ہم اپنی ضرورت کو محدود کر لیتے، جبکہ ہم نے پیٹرول بھی نہیں نکالا اور گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھاتے چلے گئے۔ ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا ہم ہر سال 30 سے 35 ارب ڈالر کا پیٹرول پھونک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تھرمے کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، ہم اگر ان سے سالانہ 50,000 میگا واٹ بجلی بنائیں تو بھی یہ ذخائر 500 سال کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم اس سے صرف 5,332 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، اور یہ کام بھی 5 سال قبل اسٹارٹ ہوا۔ ہمارے پاس گیس کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم گیس بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس امپورٹنٹ گیس کی چولہوں، تندوروں اور گاڑیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ اور 4، ہم منیلس قوم ہیں اور ہم اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہم جب چاہتے ہیں سڑکیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے املاک کو جلا دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے اور سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایکسٹریشن لیک کے لیے ملک کو سمندر میں گوتے دیتے ہیں۔ اس وقت بھی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان تینوں دوست و غریباں ہیں۔ کسی کو یہ احساس تک نہیں کہ اگر عوام سڑکوں پر آ گئی، ڈالر 500 روپے کا ہو گیا، یا بجلی، گیس اور پیٹرول بند ہو گیا، یا ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا؟ 25 کروڑ لوگوں کے لیے خوراک، ادویات اور بجلی کا بندوبست کیسے ہوگا؟ لہٰذا ملک آپریشن ٹیبل پر آخری سانسیں لے رہا ہے، جبکہ ہم اٹک جیل کا دروازہ تھام کر کھڑے ہیں۔ بھائی، خدا خوفی کریں، اگر خان بے گناہ ہے تو اسے رہا ہونے دیں، اگر یہ مجرم ہے تو پھر اسے ایک ہی بار سزا دیں، اس پر پابندی لگائیں اور ملک پر توجہ دیں، مگر یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں فوری طور پر پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ہوگا اور اس میں عمران خان کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ ملک کے لیے ایک ہی بار لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیاں بنائیں تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو ہم نے جانا کہاں ہے، اور آپ مہربانی کر کے بھارت کے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں اور ایک ہی بار یہ سرحد بھی کھول دیں۔ ہم ہمسایوں کے ساتھ بھی لڑ کر زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں اندر بھی لڑائی چل رہی ہو اور باہر بھی، اور اس نے ترقی کر لی ہو؟ لہٰذا ہمیں عقل کو ہاتھ مارنا ہوگا، ورنہ ہم عقل اور ہاتھ دونوں سے محروم ہو جائیں گے۔